میری شریعت اندر بھی زانی شادی شدہ دی سزا سنسار ہے، رجم کرنا ہے۔ تہاڈی شریعت دے اندر بھی ہن میں محمد فیصلہ نافذ کراں گا۔ پھر اس یہودی جوڑے نو بھی سنسار کیتا گیا ہوئے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ سنو جوانو، اللہ دے بندو میرے پیغام تے غور کیجئے۔ اور جوانو، زنا بڑا بدترین گناہ ہے، زنا بڑا کبھی ترین گناہ ہے۔ یاد رکھنا، کبھی کسی دی عزت برباد نہ کرنا، کبھی زنا دے راستے تے نہ نکلنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر بھی اس بات کی خبر دی ہے۔ فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ فرمایا لوگو، زنا کرنا تو درکنار، زنا دے قریب بھی نہ جانا۔ فرمایا بڑا برا راستہ ہے۔ پتہ کتنا برا راستہ ہے؟ اے زنا دے راستے تے بندہ چل پڑے، اے راستہ چکر کٹ دے انسان دے گھر اندر داخل ہو جاندا ہے۔ اگر آج تسی کسی دی عزت برباد کرو گے، جوانوں سنو، کیا سمجھو گے تہاڈی عزت محفوظ رہ جائے گی؟ نہیں، تہاڈی عزت بھی برباد ہوئے گی۔ اگر آج تسی کسی چوک اندر کھڑے ہو کے کسی دی بیٹی اور بہو دے راستے نو روک دے ہو، یاد رکھنا اگلے چوک اندر تہاڈی بہن اور تہاڈی ہمشیرہ دے راستے اندر بھی کوئی ضرور کھڑا ہوئے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے تسی لوگوں دی عزت برباد کرو تہاڈی عزت محفوظ رہ جائے۔ نہیں، دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا پرو گے۔ رسول اللہ فرما گے من زنا من زنی، اگر زنا کرو گے وقت آئے گا تہاڈے گھر اندر زنا داخل ہو جائے گا۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگو جڑے بڑے گناہاں تو رب نے منع کیتا انہاں تو رک جاؤ، میں اللہ اپنی رحمت نہ تواڈے چھوٹے گناہ معاف کر دیاں گا۔ جوانو، سب تو پہلا پیغام میرا اے زنا دے گند تو بچ جائیے، زنا دی گندگی تو بچ جائیے۔ اگر اس گند دے اندر آ گئے تواڈی عزت بھی برباد ہو جائے گی۔ دوسرا پیغام اے ساڈے ملک دے اندر فی الوقت شریعت اسلامی تے حدود دا نفاذ کوئی نہیں۔ دیکھنا کتے معافی خطرے اندر نہ چلی جاوے، دیکھنا اس گناہ دے قریب نہ جانا، کتے ایسا نہ ہوئے گناہ کر بو حدود دا تے نظام کوئی نہیں، حدود دا تے نفاذ کوئی نہیں، تے کتے معافی خطرے اندر نہ چلی جاوے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اسی طرح حدود والے گناہ دے اندر جناب علی جڑا دوسرا گناہ ہے وہ نہ حق کسے تے تہمت لگانا ہے، وہ نہ حق کسے دی ذات تے تہمت لگا دینا۔ یہ کتنا کبیر ترین گناہ ہے۔ سورہ نور دی آیت نمبر 23 پڑھیے، اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ فرمایا بے شک لوگ جڑے پاک دامنا بھولی بالیاں عورتاں دے تہمت لگاندے نے، فرمایا زنا دا الزام لگاندے نے، انہاں لوگاں واسطے دردناک ترین عذاب ہے۔ صحیح البخاری کی روایت آندی ہے، میرے محبوب نے فرمایا لوگوں ہلاک کر دینے والے گناہ تو بچ جاؤ، ہلاک کر دینے والے دنیا اندر تباہ کر دینے والے گناہ ماندرو ایک گناہ اے وے بندہ کسے دے تہمت لگا دے، کسے پاک دامنا عورت تے زنا دا بہتان لگا دے۔ اگر سمجھنا ہے تو سورہ نور پڑھیے۔ اگر کوئی بندہ کسے دے تہمت لگا دے وے، کسی دی عزت برباد کر دے وے، معاشرے دے اندر کسی خاتون تے تہمت لگائے، برائی دا الزام لگائے اور وہ سمجھے کہ میں نمازہ پڑھ لاں، میں لیلۃ القدر دی رات نو 4 آنسو بہالا مگر مچ دے آنسو بہالا اور مینوں معافی مل جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ جائیے سورہ نور پڑھیے، آیت نمبر 4 پڑھیے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جڑا پاک دامنا عورت تے تہمت لگائے، زنا دا الزام لگائے، فرمایا اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے، جڑا کسی تے تہمت لگائے فرمایا 4 گواہ پیش کرے، اگر 4 گواہ پیش نہ کر سکے رب تعالیٰ فرماندے نے اس نو 80 کوڑے مارے جان۔ تہمت لگانے دی سزا 80 کوڑے نے۔ کدے اسی بھی سوچے اسی روزانہ گناہ دن چ کئی واری کر رہے، بڑے بڑے حاجی تے نمازی گناہ کر دے نے۔ جدو غصہ چڑھیا استاد نو شاگرد تے، مالک نو اپنے نوکر تے کیا نے حرام زادہ، کہندے نہیں کیا مانی حرام زادے کا کہ اس کی ماں نے نعوذ باللہ زنا کی ہے، وہ زنا کی پیداوار ہے، وہ ولد زنا ہے۔
تم نے تو غصے میں آ کے کہہ دیا حرام زادہ، یہ اس کی ماں پہ تہمت ہے، یا 4 گواہ پیش کرو، نہیں تو ایسے بندے کے لیے اگر حدود کا نظام ہو، شریعت کہتی ہے 80 کوڑے لگاؤ۔ تسی لوگاں نو حرام زادے کہو تے سمجھو کہ ساڑی لالت القدر نو اسی رو لئیے مگر مچ دے آنسو بہا لئیے، آنسو مگر مچ دے سٹ لویے تے ساڑی معافی ہے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ زنا دی تہمت کسے تے اگر کوئی لگاندا ہے 4 گواہ پیش نہ کر سکے، شریعت آندی دی معافی دا طریقہ اس نو 80 کوڑے مار جان، شراب دا الزام لگا دے، کوئی کسے تے چوری دا الزام لگا دے، شریعت آندی گواہ پیش کرے نہیں کردا تے 80 کوڑے مارے جان۔ حد والا جڑا گناہ ہے اے دے اندر تیسرے نمبر تے چوری آندی ہے، جدے بارے سے مسلم اندر روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا چوری کرنے والا ہے اس تے اللہ دی لعنت برستی ہے، لیکن جڑا چوری کر لے او دی معافی دا طریقہ شریعت نے بیان کیتا ہوئے۔ قرآن پاک پڑھیے، سورہ المائدہ پڑھ جائیے، آیت نمبر 38 پڑھیے، فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما فاقطعوا ایدیہما۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑا مرد تے جڑی عورت، والسارق والسارقۃ، فرمایا جڑا مرد تے جڑی عورت چوری کر لے، فاقطعوا ایدیہما، فرمایا اس تے ہاتھ نو کٹ دیتا جائے۔ یاد رکھنا چوری 1 دینار ہے، اگر اس تے چوتھا حصہ یا اس تو زیادہ چوری کوئی کر لے، صحیح مسلم کتاب الحدود اندر روایت ہے، محبوب نے فرمایا او دا گٹ تو رکھ کے سجا ہاتھ کٹ دیتا جائے۔ اس تو اگر کم کوئی چوری کرے، اب موجودہ معاشرے دے مطابق تقریباً دینار دی قیمت بنے گی 5 تو 10 ہزار دے درمیان، اگر 1 دینار دا چوتھا حصہ اس دے برابر یا اس تو زیادہ کوئی چوری کرے، شریعت آندی او دی معافی دا طریقہ اے او دا ہاتھ گٹ تو سجا کٹ دیتا جائے۔ اگر کوئی اس تو کم جناب علی 1 دینار دے چوتھے حصے تو کم کوئی چوری کرے، شریعت اس تے تعزیر عائد کر دی ہے، جرمانہ عائد کر دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام دے پاس کسی چور نو لیاندا گیا ہوئے تو نبی پاک نے فرمایا کوئی گل نہیں، رب غفور الرحیم ہے، رب رحمان ہے، کوئی شک نہیں، اللہ رحمان ہے، اللہ غفور ہے، اللہ غافر ہے، اللہ غفور بھی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن پیغمبر نے جواب نے دلیل بیان نہیں کی۔ محبوب دے سامنے اگر کوئی چور نو لیاندا گیا، پیغمبر علیہ السلام نے حد نو جاری کیتا ہے، لیکن یاد رکھیے چور دی معافی دی گنجائش مالک دے پاس ہے، جس تے مال نو چرایا گیا ہے، لیکن جدو معاملہ قاضی دے پاس آ جائے گا، عدالت اندر آ جائے گا، پھر معافی دی واحد صورت ہے، اس تے حد لگائی جائے گی۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ ابن ماجہ اندر 2000 جناب علی 595 نمبر حدیث ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت اندر ایک چور نو لیاندا گیا، سیدنا صفوان رضی اللہ عنہ دا مال چرایا ہے، محبوب دے پاس جدو چور آیا، محبوب نے فرمایا اس دا ہاتھ کٹ دیتا جائے۔ سیدنا صفوان رضی اللہ عنہ دے دل اندر نرمی پیدا ہوئی، یہ دا ہاتھ کٹ دیتا جائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اس چور نو معاف کرنا، حالانکہ جس دا مال چوری ہویا ہے وہ ہن معاف بھی کر رہا ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوان اس واسطے ہن معافی نہیں ہے، قرآن نے حد مقرر کی ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ دا ہاتھ کٹ دیتا جائے گا۔ صفوان فرماندے محبوب جی میرا چرایا ہوا مال جڑا اس نے اٹھایا میں اس تے صدقہ کرنا، فرمایا بے شک تو صدقہ کر دے، لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دی حد نو نافذ ضرور کراں گا۔ چور واسطے معافی دی شریعت اندر اور کوئی گنجائش محبوب نے پیدا نہیں کی۔ اگر سمجھنا ہے ایک اور روایت مستدرک حاکم اندر ہے، 8150 نمبر حدیث ہے، یاد رکھیے صرف توبہ کرنے دے نال حد ساقط نہیں ہوئے گی۔ محبوب علیہ السلام دے پاس ایک چور آیا نبی علیہ السلام دی عدالت اندر، جو چور نو لیاندا گیا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ ہاتھ کٹ دیتا جائے اور اس نو داغ دیتا جائے، پھر اس نو میرے پاس لاؤ۔ ہاتھ کٹیا گیا، داغیا گیا، پھر محبوب دے پاس آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس جو آیا نا تو آ کے نبی علیہ السلام دے جو قریب بیٹھ کے ہاتھ کٹیا جا چکے، حد لگ چکی ہے، محبوب نے فرمایا توبہ کر، گناہ تو آئندہ توبہ کر، آئندہ گناہ نہیں کرنا۔ کہنے لگا محبوب میں توبہ کرنا، فرمایا اللہ تینوں توبہ تیری نو قبول فرما لے۔ محبوب نے پہلے نہیں فرمایا کوئی نہیں تو چوری کر لی جا کے رب کو معافی مانگ، محبوب نے پہلے حد نافذ کی ہے، کیونکہ چوری دے گناہ دی معافی دا طریقہ شریعت اندر حد ہے۔ یاد رکھیے صرف توبہ کرنے دے نال حد ساقط نہیں ہوئے گی،
حدود صرف گناہ تو روکنے واسطے نہیں بلکہ گناہ دا کفارہ نے، مگر ساتھ اندر ضروری تاکید ہے کہ آئندہ حرکت نہ کرے، آئندہ چوری نہ کرے، رب کو معافی مانگے۔ محبوب رب دی حد نو نافذ کرنے اندر کتنے اعلیٰ ترین پابند سن۔ نبی علیہ السلام دے پاس عورت آئی، بنو مخزومہ قبیلے دی، قریش اندروں ہے، چوری کی ہے اس نے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارشی بھیجیا قبیلے والے نے کہ ساڑھے قبیلے دی عورت نے چوری کی تھی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اگر یہ حد کر دیتا گیا ساڑھے قبیلے دی عزت نہیں رہے گی۔ اسامہ بن زید آئے، فرمایا یا رسول اللہ اس نے چوری کی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن محبوب جی میں سفارش کر رہا ہوں، اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اسامہ بن زید سن لو، اے تے بنو مخزومہ قبیلے دی عورت فاطمہ ہے، اگر میں محمد رسول اللہ دی لسے جگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دی، میں محمد مصطفیٰ اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیندہ۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ حد والے گناہ اندر چوتھا گناہ شراب نوشی کرنا ہے۔ توجہ فرمانا، مستدرک حاکم اندر روایت آندی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا شراب نوشی کرنے والا بندہ جنت اندر نہیں جائے گا۔ کتے محبوب علیہ السلام نے فرمایا شراب نوشی بے حیائی تے برائی دی جاڑے۔ کتے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم اندر 1557 نمبر روایت ہے، اور جوانوں اس روایت تے توجہ کرنا، وہ مہندی دی رات شراب پینے والوں سننا حدیث پاک۔ نبی علیہ السلام دے صحابی جابر رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے شراب یا کوئی بھی نشہ آور چیز دنیا اندر پیتی تے اس تے حد جاری نہ ہو سکی یا اس دی معافی نہ ہو سکی، نبی پاک نے فرمایا اللہ قیامت والے دن جہنمیہ دا پسینہ تے پیپ اس بندے نو پلائے گا، اللہ قیامت نو شراب دی وجہ تو سزا دے گا۔ کتے نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث تے توجہ فرمانا، سنن نسائی اندر روایت آندی ہے، سنن ابن ماجہ دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے اندر کچھ لوگ ایسے بھی آن گے جڑے شراب پین گے تے نام بدل دین گے، میں تے وسکی پی کے آ رہا، میں تے گھٹ لا کے آ رہا۔ محبوب نے فرمایا شراب پین کے نام بدلن گے، محبوب نے فرمایا اللہ سزا دے گا، اللہ انہوں زمین اندر دنسائے گا، انہوں اندر کچھ دیاں شکلہ اللہ تبدیل کر کے بندر بنائے گا، کچھ دیاں خنزیر بنائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنن نسائی دی روایت ہے، ابن عمر راوی فرمایا جڑا بندہ شراب دا ایک گھونٹ پی لے اللہ 7 دن تک اس دی نماز نو قبول نہیں فرماندے۔ جدہ جامع ترمذی اندر 1982 نمبر حدیث ہے، محبوب نے فرمایا جس نے شراب پیتی اس نو نشہ چڑھ گیا، اللہ 40 دن تک اس دی نماز قبول نہیں کرے گا، اگر اسی حالت اندر مر گیا وہ بندہ کفر تے مرے ہے۔ مسند احمد اندر روایت ہے، محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ شراب پیوے اس نو نشہ چڑھ جائے 40 راتاں تک رب دی ذات اس نہ ناراض بھی رہندی ہے، اگر اسی حالت اندر موت آ گئی وہ بندہ کفر تے مرے ہے۔ اس دا کفارہ شریعت نے مقرر کیا، حد ہے اس دا کفارہ۔ فرمایا شرابی نو شریعت نے کوڑے دی حد متعین نہیں کی کہ 100 مارے جان، جی میں تومت دے بارے 80 کوڑے تعیین کر دی، اور اسی طرح جناب علی زانی کمارے دے بارے 100 کوڑے دی تعیین کی۔ فرمایا شرابی دے بارے تعیین نہیں ہے، 40 کوڑے یا 80 کوڑے یا اس کی کفیت دیکھ کر کے وقت دا قاضی حاکم اس تے فرمایا کوڑے دی حد لگائے گا، اس تے گناہ دی معافی دی ایہی صورت ہے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ توجہ فرمانا، آخری بات کر کے اپنی بات نو ختم کر رہا۔ تیسرے نمبر تے خطرناک ترین گناہ جنہ دے بارے اندر اللہ دے بندو بچیے نہ گناہاں تو، ورنہ معافی خطرے اندر پہ جائے گی۔ اس بات نو توجہ نہ سننا۔ تیسرے نمبر تے کفارے دے نال معاف ہونے والے گناہ کیڑے نے؟ پہلے نمبر تے ایک قسم ہے، اسی ذرا جی بات تے قسم چکنے ہیں، سورہ المائدہ پڑھیے آیت نمبر 99 پڑھیے، ذرا جی بات ہوندی اسی قسم اٹھانے ہیں، جائیے قرآن پڑھیے۔ نبی علیہ السلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہوئے، فرمایا جڑا بندہ قسم اٹھائے تے قسم نو پورا نہ کر سکے، نبی پاک نے فرمایا جڑا اپنی قسم نو توڑ دے وے وہ بندہ یہاں تے 10 مسکیناں نو درمیانے درجے دا کھانا کھلاوے، جویں دا اپنے گھر دے اندر کھاندا ہوئے، یا کپڑا پہناوے 10 مسکیناں نو، یا ایک غلام نو آزاد کر دے، یا 3 دن دے روزے رکھے۔ جڑا قسم اٹھائے تے انہوں توڑ دے وے
جڑا قسم اٹھائے انہوں پورا نہ کرے، فرمائی یا تے او بندہ 10 مسکیناں نو کھانا کھلائے درمیانے درجے دا جویں گھر اندر کھاندا ہے، یا 10 مسکیناں نو کپڑا پہنائے، یا پھر وہ بندہ ایک غلام آزاد کرے، یا بندہ 3 دن دے روزے رکھے، اس دی معافی دی ایہی صورت ہے۔ جھوٹی قسم تے اٹھانا ویسے بھی کبیرہ گناہ ہے، صحیح البخاری حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں بھی قسم اٹھاؤ اپنے رب دے نام دی قسم اٹھاؤ اور قسم نو پورا کرو۔ فرمایا گناہ تے قسم نہ اٹھاؤ۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، محبوب علیہ السلام نے اپنے والدین دے نام دی قسم اٹھان تو بھی منع کیتا ہے، جویں اسی آنے مینوں میرے پیو دی قسم، مینوں میری ماں دی قسم، تینوں میری قسم تے مینوں تیری قسم۔ رسول اللہ نے فرمایا جدو قسم اٹھاؤ صرف اپنے رب دے نام دی قسم اٹھاؤ۔ فرمایا یا خاموش رہو۔ ہاں قرآن پاک دی قسم اٹھانی جائز ہے، کیونکہ قرآن پاک رب دی صفت ہے، کلام اللہ ہے، اس تو علاوہ کسی انسان دی، کسی فرد دی، نہ ماں دی نہ باپ دی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث ہے 2887 نمبر، ابن عمر راوی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ تو علاوہ کسی غیر دے نام دی قسم اٹھاندا ہے، مینوں پیران دی قسم، مینوں نبی پاک دی قسم، مینوں علی پاک دی قسم، محبوب نے فرمایا جن رب تو علاوہ کسی غیر دے نام دی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ ایک گناہ دی معافی دی صورت اس تک کفارہ دیجئے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اور کفارے دنال معاف ہونے والا دوسرا گناہ اسی منتاں مانگنے ہاں، یا اللہ میرا اے کام ہو جائے تو میں اے کراں گا۔ محبوب نے فرمایا جنہیں منت منگی، منت نو من لیا، نظر نو من لیا، فرمایا اس نو پورا نہ کیتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دا بھی کفارہ، صحیح مسلم ہے حدیث 1645 نمبر، فرمایا جڑا قسم دا کفارہ ہے وہی نظر دا کفارہ ہے، جڑا قسم اٹھا کے پوری نہ کرے توڑ دے، جڑا نظر مننے تے پوری نہ کرے، فرمایا اس واسطے بھی یہی اعلان ہے، یا 10 مسکیناں نو درمیانے درجے دا کھانا کھلائے، یا کپڑا پہنائے، یا فرمایا او بندہ ایک غلام آزاد کرے، یا او بندہ 3 دن دے روزے رکھے۔ اس تو علاوہ اس کی معافی خطرے اندر ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور اس سلسلے دے اندر کفارے نہ معاف ہونے والا تیسرا گناہ تے دی معافی دا طریقہ، تیسرے نمبر تے زہار ہے۔ اگر کوئی بندہ غصے چاہے جذبات چاہے اپنی بیوی نو کہ تو تے این میرے تے حرام ہے جویں میری ماں ہے، غصے جا کے بندے آندے نے تو میری ماں لگے، عورت حرام ہو گئی ہے۔ تفصیلی واقعہ تسی سیدہ خولہ یا خویلہ یا جمیلہ 3 نام مفسرین لائے، بوڑھی عورت سن، انہوں دا خامد نکاح ہوا سیدنا اوس بن سامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ دے نال۔ سنن ابی داؤد روایت ہے 28ویں پارے دی ابتدائی آیات بھی پڑھ لیے، ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے۔ انہوں نے شوہر نے انہوں نے ماں کہہ دیا، نبی علیہ السلام کو آئیاں، محبوب نے فرمایا جڑا پہلے تو طریقہ چلدا رہا، جڑا شوہر اپنی بیوی نو ماں کہہ دے وہ عورت اس تے حرام ہے، کوئی اور صورت نہیں۔ خولہ پریشان ہوئی، رب دے سامنے گزارش کی، اللہ بوڑھی ہے کتھے جاواں گی، بچے کس طرح پالاں گی؟ رب نے آیات نازل کی، زہار دا مسئلہ بیان کیا۔ فرمایا محبوب علیہ السلام نو رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب جی جیڑا بندہ اپنی بیوی نو ماں کہہ دے ایک کبیرہ گناہ ہے، فرمایا اے دی معافی دا طریقہ اے وے، یا تے ایک غلام آزاد کرے، یا 2 ماہ دے مسلسل روزے رکھے، یا 60 مسکیناں نو کھانا کھلائے، دی معافی دا اے طریقہ ہے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اہم ترین چوتھے نمبر دے کفارے دے نال معاف ہونے والا گناہ، حالت حیض دے اندر اپنی بیوی دے نال مباشرت کر لینا۔ جامع ترمذی اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ حالت حیض اندر اپنی بیوی دے نال جمع کرے، مباشرت کرے، ہم بستری کرے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہونے والے قرآن پاک دنال کفر کیتا ہے۔ معذرت دنال اس مجمع چوئی اگر میں کوئی ساتھی اٹھا لواں تو بے شمار ایسے مل جان گے جڑے آکھن گے سانو تے اس مسئلے دا پتہ ہی کوئی نہیں۔
ماہواری دے ایام جو ہر عورت بالغاں نو آندے نے ہر مہینے بعد، ان ایام دے اندر عورت دے نال ہم بستری کرنا شریعت نے کبیرہ گناہ قرار دیا۔ مختلف نام نے، کوئی انہوں پیریڈز آندہ ہے، کوئی اس نو حیض آندہ ہے، کوئی اس نو ماہواری دے ایام آندہ ہے۔ فرمایا ان ایام دے اندر عورت دے نال ہم بستری کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ محبوب نے فرمایا جامع ترمذی دے اندر 639 نمبر روایت ہے، محبوب نے فرمایا جڑا اس حالت اندر عورت نہ ہم بستری کرے انہیں میرے تے نازل ہونے والے قرآن دے نال کفر کیا۔ ہن بندہ سمجھے بھی میں جو مرضی کیتی آواں دے کوئی نہیں، لیلۃ القدر دی رات نو میں 4 آنسو بہا لاں گا تو معافی ہو جائے گی، نہیں۔ اس دی معافی دا طریقہ سننے بھی داؤد اندر 265 نمبر روایت ہے، محبوب نے فرمایا ابن عباس راوی نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یتصدق بدینار او نصف دینار، فرمایا جیڑا بندہ حالت حیض اندر عورت ہوئے اس دے نال مباشرت کرے، ہم بستری کرے، فرمایا اس کا کفارہ 1 دینار یا آدھا دینار اللہ دے راستے اندر خرچ کرے گا۔ دینار دا موجودہ حساب لگایا جائے تو 4.25 گرام سونے دے برابر ہے دینار۔ یہ سمجھو جڑا بندہ حالت حیض اندر عورت ہوئے او دن ہم بستری کر لے، فرمایا اس گناہ دی معافی دا واحد طریقہ ہے 4.25 گرام سونا اللہ دے راستے اندر خرچ کرے، یا اس کا نصف۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے نے عورت دی ماہواری دے جڑے ایام نے، حیض دے ایام دے اگر آغاز والے دن نے ابھی ابتدا ہوئی ہے، پہلے دن اندر اگر کوئی اپنی بیوی نہ ہم بستری کرے گا وہ پورا دینار یعنی 4.25 گرام جڑا سونا ہے وہ اللہ دے راستے اندر خرچ کرے گا، اے دے گناہ دا ایک کفارہ ہے۔ اور جڑا حیض دے آخری ایام دے اندر ہم بستری کرے گا فرمایا آدھا دینار خرچ کرے گا، اور معافی دی کوئی صورت نہیں ہے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ 5ویں نمبر تے کفارت نال معاف ہونے والا گناہ۔ اور میری بات ختم، رمضان المبارک دا مہینہ چل رہا ہوئے، اس مہینے اندر بالخصوص اس مسئلے نو پوری توجہ نہ سننا۔ صحیح البخاری دے اندر کتاب الصوم دے اندر 1936 نمبر روایت آندی ہے، صحیح مسلم دے اندر 1111 نمبر کتاب الصوم دے اندر روایت آندی ہے۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد، محبت نہ درود پڑھیے، پیار نہ درود پڑھیے، شہد دے نالوں میٹھے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام تشریف فرمان، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن اسی نبی پاک دے قریب تشریف فرماواں، ایک بندہ آیا وے تے آ کے کہنے لگا محبوب جی میں ہلاک ہو گیا، میں ماریا گیا، میں تباہ ہو گیا ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے تو کی کر لیا ہوئے؟ فرمایا محبوب جی میں بھی روزہ رکھیا سی، میری بیوی نے بھی روزہ رکھیا سی، محبوبہ میں روزے دی حالت دے اندر اپنی بیوی نہ مباشرت کر لئی ہے، میں روزے دی حالت دے اندر اپنی بیوی دے نال ہم بستری کر لئی ہے، محبوبہ میں تے ہلاک ہو گیا ہوں، میرے واسطے کی حکم ہے؟ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کوئی گل نہیں، جا کے استغفار دی تسبیح پڑھ لے، یہ گناہ معاف ہو جائے گا، رمضان المبارک آئے تے لیلۃ القدر نو معافی منگ لویں، گناہ معاف ہو جائے گا، جا عمرہ کر لے گناہ معاف ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، نبی پاک نے کی فرمایا ہوئے؟ نبی پاک نے فرمایا تیرے گناہ دا کفارہ اے وے تو ایک غلام آزاد کر دے۔ کہنے لگا محبوب جی میرے کو غلام آزاد کرنے دی طاقت ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا پھر 2 ماہ دے مسلسل روزے رکھنے ہون گے۔ کہنے لگا محبوبہ 2 ماہ دے مسلسل روزے رکھن دی بھی طاقت میرے اندر کوئی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا پھر 60 مسکیناں نو کھانا کھلانا پوے گا۔ کہنے لگا محبوب جی 60 مسکیناں نو کھانا کھلان دی بھی ہمت کوئی نہیں، اے دی استطاعت کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر بہ جا، اے بہ گیا ہوئے، کافی وقت گزر گیا ہوئے، ایک کھجوراں دا بھریا ہویا ٹوکرا آ گیا ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لے اے کھجوراں دا ٹوکرا اٹھا لے، اینو لوگاں دے اندر تقسیم کر دے، اینو 60 مسکیناں اندر یا غریباں اندر تقسیم کر دے، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ اے کہنے لگا محبوب جی اس اللہ دی قسم ہے جنہیں مینوں پیدا کیتا ہوئے، محبوبہ اللہ دی قسم ہے اے 2 جڑے پتھریلے محل نے، اے 2 پہاڑ جنہاں دے درمیان اندر مدینہ پاک دی بستی آباد ہے، محبوب جی پورے مدینہ پاک اندر میرے
تو ود کے غریب بھی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے جنہوں یہ بات سنی ہے، محبوب علیہ السلام ہنس پہنے، اتنا ہنس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمان دے نے مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دو میں نکیلے دانت مبارک بھی نظر آئے نے۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے اے کھجوراں لے جا، تو آپ کھا تے اپنے گھر والے نو کھلا دے، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ سنیے احباب گرامی قدر، میرے الفاظ آخری نوٹ کیجئے، گناہ دی معافی دا طریقے جو شریعت نے بیان کیے، سب تو پہلے نہ گناہ میں تو بچیے کبیرہ ترین گناہ نے، اگر گناہ ہو جائے معافی دیا صورت اختیار کیجئے اللہ دے بندو، وگرنہ معافی خطرے اندر ہے۔ شریعت مزاج نو پڑھیے، شریعت دی ہر بات تے غور کیجئے۔ سب تو پہلے نمبر تے قصاص والے گناہ نے، قصاص نہ معاف ہونے والے گناہ جو نے ان اندر قتل ہے، کسی دے جناب میری ٹانگ توڑنا، انگلی کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، ناک کاٹ دینا۔ دوسرے نمبر تے حدود والے گناہ نے، جنہ اندر زنا ہے، جنہ دے اندر تہمت ہے، جنہ اندر جناب علی چوری ہے، حدود والے گناہ دے اندر جناب علی انہاں تو بچیے۔ حدود والے گناہ اندر شراب ہے۔ تیسرے نمبر تے کفارے دے نال معاف ہونے والے گناہ نے، کفارے دے نال معاف ہونے والے گناہ اندر قسم ہے، جھوٹی قسم نہیں اٹھانی، قسم اٹھا لی ہے اس نو توڑو گے، اس کی معافی دی صورت کفارہ ادا کیجئے۔ نظر مانو اگر اس نو پورا نہ کر سکو، اس کی معافی دی صورت ہے جناب علی کفارہ ادا کیجئے۔ اگر زہار دا مسئلہ ہے، اگر کوئی اپنی بیوی نو ماں کہہ دے، اس کی معافی دی صورت کبیرہ گناہ دی کفارہ ادا کیجئے۔ اگر حالت حیض دے اندر اپنی بیوی نہ کوئی مباشرت کر لے، اس کی معافی دی صورت ہے کہ وہ جناب علی کفارہ ادا کرے۔ اگر حالت جناب علی روزے دے اندر کوئی اپنی بیوی دے نال ہم بستری کر لے، اس دے واسطے بھی شریعت دا حکم ہے وہ کفارہ ادا کرے۔ اس تو علاوہ انہاں گناہاں دی معافی خطرے اندر ہے۔ ليلۃ القدر دی رات ہوئے یا بیت اللہ دا شہر ہوئے یا کوئی حج عمرے تے پہنچ کے بھی انہاں گناہاں دی معافی تلاش کرے۔ معافی شریعت دے مزاج دے مطابق خطرے اندر ہے۔ اللہ میری اور تہاڈی اصلاح فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔